تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، یہ سب لوگ مل کے، سب قوم، سب دھرم کے لوگ، لیکن ہم جو جلسہ سن رہے ہیں، جو لوگ جن کو جلسہ سنا جا رہا ہے، یہ لوگ کتنا تعلیم یافتہ ہے، سائن کر سکتے ہیں؟ تو 100 اگر آدمی شمار کیا جائے لے دے کے 30% بھی نہیں ہوگا، 70 آدمی مسلمانوں کے جاہل ہیں۔ اب سوچئے ان کے سامنے معہد الہدیٰ کی طرف سے اگر ہدایت کی بات کی جائے تو کیسے ذہن میں بات آئے گی؟ سمجھ کہ آپ کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اس وقت یہودی، خاص طور پر امریکہ، نام کیا ہے امریکہ، اصل درپتہ یہودی ہے۔ اس سے پہلے ابھی بش جو صدر ہے، اس کے پہلے صدر تھے بل کلنٹن، ان کو مشورہ دینے والے 9 آدمی تھے، اس میں 7 تھا یہودی، 2 تھا عیسائی۔ تو یہ لوگ اپنے طرف سے یہودی کس طرح آپ ہم کو بیوقوف بنائیں گے، کس طرح آپ ہم کو غیر مسلم بنائیں گے، اسلام سے دور ہٹائیں گے، یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات بول میں بات ختم کروں گا۔ ایک کہانی گزشتہ سال کچھ اخبارات میں شائع ہوئے تھے کہ ایک بچہ جس کی عمر 15 سال تھا، امریکہ کا لڑکا تھا، وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا، تو اس کو پھر ماں باپ نے تھانے میں ڈائری دیا، بچہ پکڑا گیا، اس کو پولیس کہہ رہی ہے کہ بابو تم گھر چلو، وہ کہا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ میں نہیں جاؤں گا۔ تو 15 سال بچہ گھر نہیں آنا چاہتا، امریکہ کا لڑکا، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو باس ہے، کتنا بڑا شیطان اس سے اندر لگائیے، تو وہ بولا نہیں جاؤں گا، پولیس کہہ رہی ہے تو جانا پڑے گا۔ آخر لڑکے نے کہا جانا جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ میں گھر جاؤں گا تو میری ماں اور میری چچی مجھ سے بدکاری کرتی ہے، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ اب آپ کے ساتھ بات نہیں ہے، 15 سال بچہ ایسا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا بھائی؟ یہ ہمارا ملک گرم ملک ہے، یہاں بچے 15 سال میں جوان قدم رکھتے ہیں، لیکن یورپ کنٹری جہاں ٹھنڈا ملک ہے وہاں 18 سال 20 سال میں رکھتا ہے۔ تو ان کے وہاں امریکہ کا 15 سال کا لڑکا ہمارے یہاں کا 10 سال کا بچہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں وہی امریکہ کی طرف سے ٹی وی دیکھ کے ہمارے یہاں کے کوئی ماں بھائی اس طرح کے اگر بد چلن اللہ نہ کرے ہو جائے، جو اپنے 10 سال بچہ کے ساتھ بدکاری کرے، اس کی چچی کرے، ہر بچہ بھاگ جائے گا۔ یہ ہے امریکہ، ان کی فطرت ہے۔ اور ایک کہانی بول بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک ماں، امریکن ماں، ٹی وی میں دکھایا گیا تھا گزشتہ سال، وہ ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے جوان بیٹے کو، اے بابو سنو، میرے پیٹ میں بچہ ہے، بہت جلد بچہ ہونے والا ہے، تو یہ تم سن لو، جب بچہ پیدا ہوگا تو تم اس بچے کا بھائی بھی ہوگے، تم اس کا باپ بھی ہوگے۔ یہ کہا گیا ہے، امریکہ کا چلن یہ ہے۔ یہ بل کلنٹن پکا ایک دم جس کو کہتے ہیں لچا کہا جائے، ہرجائی کہا جائے، ان کے کیریکٹر کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جو پرائز دیا جاتا انعام، اس کا نام نوبل پرائز، جس کا دام اس پر ہندوستانی روپیہ میں لگ بھگ 6 کروڑ روپیہ ایک کا دام ہے۔ اس ملک کے بارے میں کہا گیا، آج کل بنگلہ ایک پرچہ ہے، اس کا 9 اکتوبر کا شمارہ 1982 میں اس میں لکھ رہا ہے کہ یہ اس ملک کے 100% لوگ شادی کرتے نہیں، بچہ پیدا کرتے ہیں، یعنی سب حرامی ہے۔ اس طرح کے اداروں کو آپ کو خیال رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو صاحب آ رہے ہیں وہ اپنی بات پیش کریں گے، لیکن ایک بات یاد رہے، یہ کلکتہ ہے، بنگال ہے، اور جو صاحب تقریر کریں گے وہ بیرو ہے بمبئی کے، تو بمبئی کے ڈاکٹر ایک بہت بڑے آئین قانون دان تھے گوکھلے، اس نے کہا تھا God brings us today, rest of India thinks tomorrow۔ امام مہدی وہ مہدی منتظر نہیں جن کا ابھی ہمیں اور آپ کو انتظار ہے۔ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئیے گا، مہدی منتظر ابھی بھی منتظر ہے اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ مہدی منتظر طلوع نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ان کے غالب الوالد صاحب کا نام ہے، اصغر علی امام مہدی صاحب، جو دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، جن کے شعلہ بیان خطاب سے ہم محظوظ ہوں گے۔ اور چوتھے نمبر پر فضیلت الشیخ جناب خورشید عالم السلفی المدنی تشریف فرما ہے، صدر الفلاح ایجوکیشن سوسائٹی پٹنہ بہار سے تشریف لائے ہیں۔ اور آخری کرسی پر تشریف فرما جناب مطیع الرحمان چترویدی صاحب، جن کا ہمیں اور آپ کو بھی انتظار تھا۔
ان کو بھی الحمدللہ اور بفضل اللہ تقابل ادیان کا ایک اچھا خاصا مطالعہ ہے، اور آپ وید سے وغیرہ سے بھی حوالہ دے کر کے باتیں کرتے ہیں، اور ان حضرات کا موضوع اور موصوف کا موضوع ہے قرآن اور سائنس، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس دین حق کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ جس طرح آج یہ جوش بلولہ سامعین اور شرکائے دین کانفرنس کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا کل 6 تاریخ بھی دین حق کانفرنس کا یہ شام آنا کو رونق ہوگا اور بزم سجی سجائی ہوگی۔ قرآن اور سائنس کا حساس ٹاپک انشاءاللہ مفتی الرحمان چترویدی صاحب اس کے اوپر خطاب فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ امام عیدین قاری فضل الرحمان صاحب کا موضوع ہے کسب حلال کی اہمیت و فضیلت، اور جناب اصغر علی امام مہدی صاحب کا موضوع ہے دعوت اللہ فریضہ اور تقاضا۔ ان کے بعد خورشید عالم السلفی صاحب کا موضوع ہے علم شرعی اور مدارس اسلامیہ، اور ایک جید عالم جن کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے مولانا محمد مقیم فیضی صاحب جو ابھی تشریف لانے والے ہیں، انہیں ریسیو کرنے کے لیے حضرات ایئرپورٹ پہ تشریف فرما ہے۔ اس مختصر تعارف کے بعد ہم اپنے ان سامعین اور شرکائے دین حق کانفرنس کا تہہ دل سے الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسیشن تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہے اور پرجوش استقبال کرتا ہے۔ ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل باوقار اور سنجیدہ ماحول بنا رکھا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہی مہذبانہ ماحول اور سنجیدہ اور پروقار یہ بزم رہنی چاہیے تاکہ ہمارا یہ پروگرام مکمل طور پر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکے۔ اب کچھ ہی دیر میں جناب عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک صاحب تشریف لانے والے ہیں، جن کے دیدار کے ہم اور آپ سب مشتاق ہیں اور ان کے استفادہ کے لیے بےتاب اور بے قرار بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ایک بار پھر اعلان کر دیں کہ والنٹیئرز اور رضاکاران سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں کو پورے طور پر سنبھالے رہے، قابو پائے، اور خاص طور سے کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسیشن کے جو والنٹیئرز جہاں جہاں متعین کیے گئے ہیں ان کی خاص ذمہ داری ہے۔ الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اس سے زیادہ ذمہ دار ہے کہ اپنی اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے تاکہ کسی طرح کا کوئی انتشار واقع نہ ہو۔ اور یہ جو درمیان میں جو گیپنگ ہے اور آنے جانے کا ایک راستہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ لوگ یہاں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں والنٹیئرز کے علاوہ بھی۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ بھائی اس درمیان آپ نہ کھڑے رہیں، نہ چلیں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ کہیں آپ کو سیٹ مل جائے۔ وہ لوگ جو والنٹیئرز کے ذمہ داران بنائے گئے تھے ان سے گزارش ہے کہ وہ تمام والنٹیئرز کے اوپر نگاہ رکھیں کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر اعلان کر دیں، ناشد فواد بچہ معصوم، اور اس سے پہلے بھی ایک نام کا اعلان ہوا تھا، میرے ذہن سے وہ غائب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔